بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی بحث کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ گزشتہ مباحث میں جو لفظی بحث تھی وہ ختم ہو چکی ہے، وہ دلالات کی بحث تھی۔ اس میں ہم نے امر اور نہی اور اطلاق اور عموم اور شرط کی دلالات کے حوالے سے بحث کی اور ہر ایک کی دلالت کو بیان کیا۔ آج دوسری بحث ہے لفظی حوالے سے، وہ ہے ظہور کی حجیت کی بحث۔ بنیادی سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی حکم کو کشف کرتے ہیں تو اس وقت ہم کلام کے ظہور سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا ہم نے وجوب کو امر سے کشف کیا ہے، یا حرمت کو ہم نے نہی سے کشف کیا ہے، تو ہم نے کیا کیا ہے؟ ایک ظہور سے استفادہ کیا ہے۔ در حقیقت جب استنباط کر رہے ہوتے ہیں تو ہم مراد متکلم کو کشف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ظہور کی حجیت کی بحث در حقیقت اس میں بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم کیسے کلام کے ظہور سے مراد متکلم کو کشف کرتے ہیں، اس کا پروسیجر، اس کا مراحل کیا ہیں، اس کے ضوابط کیا ہیں اور اس کے قواعد کیا ہیں۔ یہ سارے مباحث ظہور کی حجیت کے تحت زیر بحث آتی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں بحث کی جانب۔ سب سے پہلے قرأت متن کر لیتے ہیں۔ البحث الثانی من بحوث الدلیل الشرعی اللفظی حجیت الظہور۔ اذا واجهنا دلیلا شرعیا فلیس المهم ان نفسره بالنسبة الى مدلوله التصوری اللغوی فحسبه، بل ان نفسره بالنسبة الى مدلوله التصدیقی لنعرف ماذا اراد الشارع به۔ وكثيرا ما نلاحظ أن اللفظ صالح لدلالات لغوية وعرفية متعددة، فكيف نستطيع أن نعين مراد المتكلم منه؟ وهنا نستعين بظهورين، أحدهما ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية في معنى معين، ومعنى الظهور في هذه المرحلة أن هذا المعنى أسرع انسباقا إلى تصور الإنسان عند سماع اللفظ من غيره من المعاني، فهو أقرب المعاني إلى اللفظ لغة. والآخر ظهور حال المتكلم في أن ما يريده مطابق لظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية، أي أنه يريد أقرب المعاني إلى اللفظ لغة، وهذا ما يسمى بظهور التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. ومن المقرر في علم الأصول أن ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ حجة۔ یہ تو عبارت تھی جو ہم نے پڑھ لی۔ آئیے چلتے ہیں اس عبارت سے ماخوذ اہم نکات کی جانب۔ جیسا کہ ابتدا میں عرض ہوا کہ ہماری بحث ظہور کلام میں ہے، ظہور کی حجیت کے حوالے سے ہے، تو سب سے پہلے کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی مثال دیکھیے کہ صم حتی تغیب الشمس۔ صم صیغہ امر ہے، یعنی روزہ رکھو یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ صم صیغہ امر ہے اور فعل امر کی کس چیز پر ہے؟ فعل امر کی دلالت وجوب پر ہے۔ دوسری مثال کی طرف آئیے۔ دوسری مثال کیا ہے؟ اتم الصیام الی اللیل۔ روزے کو پورا کرو رات تک۔ روزے کا رکھنا یہاں پہ واجب ہے۔ کہاں سے استفادہ ہوا؟ فعل امر سے۔ فعل امر کا ظہور کس میں ہے؟ وجوب میں۔ یہ بھی ظہور کلام کی مثال ہے۔ تیسری مثال کیا ہے؟ لا تقربوہن۔ مفسرین نے کہا کہ قرب یہاں پہ لا تقربوہن کنایا ہے کس سے؟ ہم بستری سے۔ تو لا تقربوہن صیغہ نہی ہے اور ظہور رکھتا ہے کس میں؟ حرمت میں، حرمت جماع میں۔ تو یہ جو حرمت ہے یہ ظہور سے استفادہ ہوا۔ وجوب صوم ہے، یہ ظہور سے استفادہ ہوا۔
تو یہ ظہور کلام کی کچھ مثالیں ہیں جن سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ظہور ہوتا کیا ہے، یعنی وہ دلالات جنہیں علم اصول ظہور کے طور پر دیکھتا ہے، جن میں وجوب کی بحث آتی ہے، امر سے جو استفادہ ہوتی ہے، جس میں حرمت کی بحث آتی ہے جو نہی سے استفادہ ہوتی ہے، جس میں اطلاقات کی بحث آتی ہے جو مقدمات حکمت سے استفادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح مثلا آپ دیکھیں عموم کی بحث بھی آتی ہے، عموم کی بحث بھی آتی ہے، اطلاقات کی بحث بھی آتی ہے۔ یہ ساری مباحث ظہور کلام کی ہیں، جس میں سے ہم نے امر اور نہی کی مثالیں دے دی۔ تو یہ ہو گیا ظہور کلام کے ظہور کلام ہوتا کیا ہے، مثالوں کی روشنی میں ہم نے دیکھ لیا۔ اب چلتے ہیں سبق کے کنٹینٹ کی جانب، محتوا کی جانب۔ تو سبق میں جو ہے وہ ظہور کو ابتدا میں پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں، یہاں پہ دوبارہ اسی کی یادآوری ہو رہی ہے کہ ظہور دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ظہور جو ہے وہ مدلول کلام سے نکلتا ہے، جو ظہور تصوری ہے، یعنی لغوی ہے، یعنی لفظ سے نکل رہا ہے۔ دوسرا ظہور جو ہے وہ تصدیقی ہے، جو کہاں سے نکلتا ہے؟ ارادہ متکلم سے نکلتا ہے، اس لیے اس کو ظہور تصدیقی بھی کہتے ہیں، ظہور ارادی بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا منشا مدلول کلام نہیں ہوتا، بلکہ اس کا منشا حال متکلم ہوتا ہے، ارادہ متکلم ہوتا ہے۔ تو دلیل شرعی کے دو قسم کے ظہور ہیں، ایک جو ہے وہ ظہور تصوری ہے، لغوی ہے، اور دوسرا تصدیقی ہے اور ارادی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دلالت تصدیقی کو کیسے کشف کریں گے، کیونکہ اصل چیز جس نے ہمیں فائدہ دینا ہے استنباط میں وہ دلالت تصدیقی ہے، دلالت تصوری سے تو حکم استنباط نہیں ہوتا، لہٰذا دلالت تصدیقی کو کشف کرنا ہے تاکہ ہمیں استنباط میں مفید رہے۔ تو دلالت تصدیقی کو کشف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں دو ظہور سے مدد لیں گے، دو قسم کے ظہور ہیں جو ہم نے ابھی بتائے ہیں، دونوں سے مدد لیں گے۔ کیسے مدد لیں گے؟ وہ یوں کہ سب سے پہلے ہم ظہور وضعی کو کشف کریں گے، ظہور وضعی کو کشف کریں گے کہ ظہور وضعی کیا ہے؟ کہیں گے کہ ذہنی انسباق کہاں جا رہا ہے، جس کو ہم نے تبادر کہا تھا، کہ یہ جو تبادر ہے اس لفظ کا وہ کس کی طرف ہے۔ مثلا ابھی جو ہم نے ظہور کی مثال دی ہے، اتم الصیام الی اللیل، اتم الصیام الی اللیل، یہاں پہ جو اتمو کا لفظ ہے اس کا ظہور ہے کس میں؟ وجوب میں۔ کیسے پتہ چلا؟ تبادر سے، کہ اگر کوئی آرڈر آئے، کوئی شخص آرڈر کرے تو عرف اس سے کیا سمجھتا ہے؟ وجوب کو سمجھتا ہے، وجوب کا تبادر ہوتا ہے ذہن میں۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص آرڈر کر کے جائے اور کہے کہ مثلا یہ کام کر کے رکھنا، اس فائل کو مکمل کر کے رکھنا، آفس میں مثلا جو مدیر ہے، مینیجر ہے، وہ یہ کہہ کر جائے کہ یہ کام کرو، تو دوسرا کہے کہ نہیں یہ تو ضروری نہیں ہے، تو پھر کیسے کام چلے گا؟ لہٰذا آرڈر یا امر جو ہوتا ہے اس کا ظہور وجوب میں ہوتا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ تبادر سے۔ پس جو ذہنی انسباق ہے یا جو تبادر ہے وہ ظہور وضعی کو کشف کرے گا، یہ پہلا ظہور ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ ارادہ متکلم۔ ارادہ متکلم کیسے کشف ہوگا؟ یہ ظاہر حال سے کشف ہوگا، یعنی ظاہر حال متکلم یہ ہے کہ جب وہ اس نے آرڈر کیوں کیا ہے، ارادہ متکلم کیسے کشف ہوگا؟ ظاہر حال سے، یعنی ظاہر حال یہ ہے کہ اس نے جب یہ آرڈر کیا ہے، امر دیا ہے، تو اس کی مراد کیا ہے؟ وہی وجوب ہے۔ اس نے جو مراد لیا ہے، جو اس نے ارادہ کیا ہے، وہ وجوب کا ارادہ کیا ہے۔ کہاں سے پتہ چلا؟ ظاہر حال سے۔ ظاہر حال متکلم یہ بتاتا ہے کہ اس نے اس سے وہی چیز مراد لی جو عرف سمجھتا ہے، اس لیے کہ اگر اس نے کوئی اور چیز مراد لینی ہوتی تو وہ ضرور بتاتا، تو اس نے کوئی اور چیز نہیں لیں گے کہ اس کا ارادہ بھی اسی چیز کو سمجھانے کا ہے، ظاہر حال اس کا یہی ہے۔
اب ان دونوں کی مدد سے، یعنی ایک تو ظاہر حال ہو گیا، ایک ذہنی انسباق ہو گیا. ذہنی انسباق نے کشف کیا ظہور وضعی کو، یعنی لغت کو، لغوی معنی کو، عرفی معنی کو. اس کے بعد ہم نے ارادہ متکلم کو کشف کیا ظاہر حال سے. اب جب ان دونوں کی تکمیل ہوتی ہے تو اس سے حجیت ظہور سمجھ میں آتی ہے. وہ کیسے؟ وہ یوں کہ مقام ثبوت میں، یعنی وضع کا جو مقام ہے ظہور وضعی، اور مقام اثبات میں یعنی مقام ارادہ متکلم میں تطابق پایا جاتا ہے. اس کو اصل تطابق بھی کہا جاتا ہے. یعنی جو مقام ثبوت ہے، جو مقام وضع ہے، اور جس مقام کا اس نے ارادہ کیا ہے متکلم نے، ان کے اندر کوئی تضاد نہیں پایا جاتا، ان کے اندر کوئی تباین نہیں پایا جاتا. یہ تطابق جو ہے وہ مخالف ہے کس کے؟ تباین کے. یعنی تباین نہیں پایا جاتا، کوئی اور چیز نہیں ہے، مباینت نہیں ہے ان دونوں کے اندر، بلکہ تطابق ہے، مطابقت ہے مقام ثبوت میں اور مقام اثبات میں. ظاہر حال یہی بتا رہا ہے. لہذا اصل ظہور کو اصل تطابق بھی کہا جاتا ہے. تطابق کہاں پہ ہے؟ اصل مقام ثبوت میں ہے اور مقام اثبات میں. لہذا ظہور کی حجیت ثابت ہو جاتی ہے. علم اصول میں ظہور کی حجیت ایک طے شدہ بات ہے کہ ظاہر کلام حجت ہوا کرتا ہے، اور اس کا جو بیان ہے وہ عرض ہو چکا. اب نکات ہم نے بیان کر دیے، چلتے ہیں متن کی جانب. فرمایا کہ البحث الثانی من بحوث الدلیل الشرعی اللفظی. دلیل شرعی لفظی کی ہم نے پہلی بحث کر دی جو دلالات کی بحث تھی. اس میں ہم نے مختلف قسم کی دلالتوں کی بحث کی اور بتایا کہ مثلا امر کی دلالت کس چیز پر ہے، نہیں کی دلالت کس چیز پر ہے، جملہ شرطیہ کی دلالت کس چیز پر ہے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ پہلی بحث تھی. اب جو دوسری بحث ہے نا شرعی دلیل لفظی دلائل کی بحث میں، لفظی شرعی دلائل کی بحث میں سے دوسری بحث ہے ظہور کی بحث، حجیت ظہور کی بحث. تو فرماتے ہیں کہ اذا واجہنا دلیلا شرعیا، جب ہم سامنا کرتے ہیں کسی شرعی دلیل کا، جب مواجہہ کرتے ہیں، سامنا کرتے ہیں، روبرو ہوتے ہیں شرعی دلیل سے، فلیس المہم ان نفسرہ بالنسبۃ الی مدلولہ التصوری اللغوی، تو مہم نہیں ہے، اہمیت نہیں رکھتا استنباطی عمل میں. یہ یاد رکھیں کیونکہ علم اصول کا کام ہی استنباطی عمل ہے. لہٰذا مہم نہیں ہے یعنی ہمارے ہدف کے اعتبار سے اہمیت نہیں رکھتا کہ ہم اس کی تفسیر کریں بالنسبت الی مدلولہ التصوری اللغوی فحسبو، صرف اور صرف فحسبو یعنی صرف اور صرف اس کے مدلول تصوری لغوی کے نسبت سے ہم اس کو تفسیر کریں اور بتائیں کہ لغت میں اس کا معنی یہ ہے، بس اسی پر اکتفا کر لیں. یہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ حکم کو کشف کرنا ہے، اور حکم بغیر مراد کے کشف نہیں ہوتا جب تک مراد کشف نہیں ہوگی. بل ان نفسرہ یعنی بل المہم، بلکہ مہم یہ ہے کہ ان نفسرہ بالنسبت الی مدلولہ التصدیقی، کہ ہم اس کو تفسیر کریں مدلول تصدیقی کی نسبت سے. لنعرف، تاکہ ہم جان سکیں، ماذا اراد الشارع بہ، شارع نے کیا ارادہ کیا ہے اس سے، شارع کا ارادہ کیا ہے اس سے. وکثیرا ما نلاحظ ان اللفظ صالح لدلالات لغویۃ وعرفیۃ متعددۃ، اور ہم اکثر و بیشتر ملاحظہ کرتے ہیں کہ لفظ کے اندر متعدد قسم کی دلالات پائی جاتی ہیں. لفظ کے اندر متعدد قسم کی دلالات لغوی اور عرفی پائی جاتی ہیں. فَكَيْفَ نَسْتَطِيعُ أَن نُعَيِّنَ مُرَادَ الْمُتَكَلِّمِ مِنْهُ، تو ہم کیسے اس کیا کریں گے؟ ارادہ متکلم کو کشف کریں گے. یہاں پہ دلالات لغوی عرفی سے مراد عام ہیں، یعنی ہو سکتا ہے اس میں کیا آ جائیں، ظاہر والی آ جائیں، کنایہ والی آ جائیں، مجاز والی آ جائیں، سب کو شامل ہے. یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ فقط ظہور کہہ رہے ہیں، کیونکہ ظہور تو ایک چیز میں ہوتا ہے، جو کلام ہوتی ہے اس کا ایک ظہور ہوتا ہے اور اس میں پھر تعدد نہیں ہوتا. اس میں جب متعدد کی بات کر رہے ہیں تو وہ مختلف اعتبار سے ہے، یعنی ممکن ہے کوئی
اس کی توجیح نکل آئے، کوئی تعویل نکل آئے، کوئی اس کا مجاز نکل آئے، کوئی کنایہ نکل آئے، لہٰذا اس کے اندر متعدد قسم کی دلالت کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں مراد متکلم کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کیف نستطیع، کیسے ہم قادر ہو سکتے ہیں کہ مراد متکلم کو کشف کریں اور اس کا تعین کریں، ان نعینا، یعنی ہم اسے معین کر دیں کہ متکلم نے یہ ارادہ کیا ہے۔ کہتے ہیں یہاں پہ دو ظہوروں سے مدد لیں گے، وَهُنَا نَسْتَعِينُ بِظُهُورَيْن، یہاں پہ ہم دو ظہوروں کی مدد لیں گے۔ احدهما ظہور اللفظ فی مرحلۃ الدلالۃ التصوریۃ فی معنی معین، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ لفظ کا ظہور کیا ہے مرحلہ دلالت تصوری میں، یعنی ظہور کی طرف جائیں گے کہ اس کا وضعی ظہور کیا ہے، فی معنی معین، ایک خاص معنی میں اس کے ظہور کو کشف کریں گے۔ کیسے کشف کریں گے؟ وہ یوں کریں گے کہ وَمَعْنَ الظُّهُورِ فِي هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى أَسْرَعُ انْسِبَاقًا إِلَى تَصَوُّرِ الْإِنسَانِ عِنْدَ سِمَاعِ اللَّفْظِ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الْمَعَانِي۔ ظہور کا اس مرحلے میں معنی کیا ہے؟ ظہور تصوری، اس مرحلے سے مراد مرحلہ تصوری ہے، جس کے ہم پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں کہ یہ معنی انسباق ذہنی کے اعتبار سے، انسباق ذہنی کے اعتبار سے سریتر ذہن میں آتا ہے، سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے، سبقت لیتا ہے، اسرع یعنی جلدی ذہن میں آتا ہے، الی تصور الانسان یعنی انسان کے ذہن میں آتا ہے، عند سماع اللفظ من غیرہ، اسرع من غیرہ یعنی دیگر معانی سے کیا ہوتا ہے؟ جلدی ذہن میں آتا ہے، عند سماع اللفظ جب لفظ سنائی دیتا ہے۔ من المعانی اسی غیر کا بیان ہے، فَهُوَ أَقْرَبُ الْمَعَانِ إِلَى اللَّفْظِ لُغَةً، پس یہ قریب ترین معنی ٹھہرتا ہے لفظ کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے لفظ کا سب سے قریبی ترین معنی یہی ٹھہرتا ہے۔ جس طرح ہم نے بتایا کہ اتمو وجوب ہے، اتمو کا جو لفظ ہے وہ فعل امر ہے، اس لیے اس کے اندر ممکن ہے استحباب بھی پایا جائے اور وجوب بھی پایا جائے، لیکن ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ کون سا معنی جو ہے وہ سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے، انسباق ذہنی کہاں پہ ہے، تو ہم اسی معنی کو کیا کریں گے؟ تعین دیں گے۔ تو یہ تو پہلا مرحلہ ہو گیا۔ اب آتے ہیں دوسرے مرحلے کی جانب، والآخر ظہور حال المتکلم فی ان ما یریدہ مطابق لظہور اللفظ فی مرحلۃ الدلالۃ التصوریۃ۔ متکلم کا حال کیا بتا رہا ہے؟ ظہور حال یہ ہے کہ اس نے جو ارادہ کیا ہے وہ مطابقت رکھتا ہے اسی ظہور کی کہ جو لفظ کے اندر پایا جاتا ہے مرحلہ دلالت تصوری میں، یعنی مرحلہ وضع میں۔ جو وضعی مرحلے میں جو ظہور ہے متکلم نے بھی اسی کا ارادہ کیا ہے، دوبارہ اسی کی وضاحت کر رہے ہیں، انہو یرید اقرب المعانی الی اللفظ لغتاً، یعنی اس نے ارادہ جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ لغت کے لحاظ سے جو سب سے قریبی ترین معنی ہے اس کا اس نے ارادہ کیا ہے۔ یہ کہاں سے پتہ چلا؟ ظہور حال متکلم سے پتہ چلا کہ متکلم جب کوئی کلام بولتا ہے تو وہ اسی انداز میں بولتا ہے کہ جو عرف کی سمجھ میں آ سکے۔ عرف کس چیز کو سمجھ رہا ہوتا ہے؟ انہی معنی کو سمجھ رہا ہوتا ہے جو لغت میں اس لفظ کے لیے ظہور رکھتے ہیں، جو لغوی معنی ظہور رکھتے ہیں وہ انہی کا استفادہ کرتا ہے اور انہی سے اپنی بات کو پہنچاتا ہے۔ وَهَذَا مَا يُسَمَّى بِظُهُورِ التَّطَابُقِ بَيْنَ مَقَامِ الْإِثْبَاتِ وَمَقَامِ الثُّبُوتِ، اسی کو کہا جاتا ہے ظہور تطابق بین مقام الاثبات۔ تطابق کس کے درمیان؟ مقام اثبات کے درمیان، یعنی یہی جو مقام ارادہ ہے، اور وہ مقام ثبوت یعنی مقام دلالت تصوری، مقام تصور، مقام وضع یہاں پہ مراد ہے کہ جو مرحلہ دلالت تصوری ہے۔ ومن المقرر فی علم الاصول، علم اصول میں جو طے شدہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ظہور حال متکلم ان ظہور حال المتکلم فی ارادت اقرب المعانی الی اللفظ حجۃ، کہ جو متکلم کی حالت ہے اس کا جو ظہور ہے اس حوالے سے کہ اس نے ارادہ کیا ہے اقرب معانی کا، قریب ترین معنی کا، لفظ کے لحاظ سے جو قریب ترین معنی ہے اس کا جو ارادہ کیا ہے
اس حوالے سے جو پائے جانے والا ظہور ہے وہ کیا ہے؟ حجت ہے۔ یہ علم اصول میں طے شدہ بات ہے۔ انشاءاللہ ظہور کی بحث آگے بڑھے گی۔ آج کی بحث یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ظہور کی حجیت کو کشف کرنے کے لیے دو مرحلے بتائے، دو چیزوں سے مدد لی۔ سب سے پہلی چیز ہم نے بتائی کہ ظہور وضعی کو کشف کریں گے، وہ کیسے کشف ہوگا؟ ذہنی انسباق سے، یعنی تبادر سے کشف ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے بتایا کہ ارادہ متکلم کی طرف بڑھیں گے، ارادہ متکلم کو کشف کریں گے، وہ کہاں سے کشف ہوگا؟ ظاہر حال سے۔ ظاہر حال متکلم یہ بتاتا ہے کہ اس نے معانی کا ارادہ کیا ہے، ان معانی کا ارادہ کیا ہے کہ جو ظہور رکھتے ہیں، اسی کو تطابق مقام ثبوت اور مقام اثبات کہا جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے بتایا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مقام اثبات اور ثبوت میں تطابق آ جاتا ہے اور پھر ظہور کی حجیت ثابت ہو جاتی ہے۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔